السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى في مقام آخر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، اخلاص کی اہمیت اور لباس کی شرعی حیثیت، لباس کے شرعی اصول، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے اخلاص سے کرے۔ اخلاص کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی اس دور کا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو صحابہ نے یہ مشت جو خیرات صدقہ کیا ہے اس کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کے اندر وہ اخلاص کی تکمیل تھی۔ تو اخلاص ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، چھوٹی نیکی کرے بڑی نیکی کرے، غرض جو بھی عمل کرے اخلاص سے کرے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہمارے کام سے بس ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ یہ کام چاہے لوگوں کو پسند آئے کہ نہ آئے، بعض مرتبہ کچھ نیک کام کو بھی کچھ لوگ ناپسند کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کی پرواہ کیے بغیر، اس سے متاثر ہوئے بغیر بس اللہ کی، خدا کی، رب کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ چھوٹا کام، چھوٹی نیکی بھی ہو، بس اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہوگا اگر اخلاص سے ہوگا۔ دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔
حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر گئے تو خواب میں کسی نے دیکھا، حضرت سے بات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ جب مجھ سے حساب لینے کی بات آئی تو میرے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایک ایسا عمل پیش کرو، تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، بس میں نے کہا اے اللہ میری مغفرت بس آپ کے کرم سے ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ دیکھو تمہارا یہ چھوٹا عمل ہے، بس اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور وہ عمل حضرت بایزید بستامی کو بتلایا گیا۔ رات کا وقت تھا، بایزید بستامی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اپنی زندگی میں۔ رات کا وقت تھا، رات کے وقت تو ان کو نیند سے بیداری ہوئی۔ جب نیند سے بیداری ہوئی تو اس وقت تم اٹھے اور باہر آنے لگے تو ایک بلی کا چھوٹا بچہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ تم نے اس کو اٹھایا، اپنے لحاف میں سلایا، صبح تک یہی اس کو آرام دیا۔ بس یہ تمہاری نیکی کو کوئی اور نہیں جانتا تھا، یہ عمل تمہارا اخلاص پر مبنی تھا، میں ہی یہ عمل جانتا تھا۔ بس اس نیک عمل کی بدولت تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں عمل چھوٹا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں، مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بس اخلاص ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے میرے علوم و معارف دھرے کے دھرے رہ گئے، بڑے عالم دین، بڑے اللہ والے تھے، ایسے اللہ والے بھی یہ بات فرما رہے ہیں یہ چھوٹا عمل مگر اس کی وجہ سے اللہ مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے، جس کام میں بھی حصہ لے، چاہے جان لگا کر، چاہے وقت لگا کر، چاہے مال لگا کر، چاہے دولت لگا کر، اس کا اصل مقصد یہ ہو کہ اس سے میرے اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ چاہے رفاہی خدمت کر رہا ہو، چاہے دین کا کوئی کام کر رہا ہو، دل کے اندر ایک ہی مقصد ہو کہ اس سے اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ دیکھیں واقعات تو بہت سارے ہیں اخلاص کے بارے میں۔ ایک مختصر واقعہ عرض کر کر میں میری بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ ایک بادشاہ کا واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، دراصل وہ بادشاہ بننے سے پہلے غلام تھا، مگر اپنے بادشاہ کو جو وقت کا بادشاہ تھا دراصل وہ غلام تھا۔ یہ غلام دراصل بادشاہ بننے سے پہلے اپنے آقا کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا، بعد میں بادشاہ بن گیا، بڑی دولت کا مالک بن گیا۔ ایک دن اپنے تخت پر تشریف رکھا ہوا تھا شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ والے، ان کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تمہیں وقت کا قاضی بنانا چاہتا ہوں، تم وقت کے قاضی بن جانا۔ حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام تو بڑے اللہ والے تھے، کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ اس وقت کے وہ مجدد بھی تھے۔ اللہ والے کسی بات سے گھبراہٹ اختیار نہیں کرتے، فوراً اس سے کہا کہ تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں کہ تم مجھے قاضی بناؤ، اس لیے کہ تم غلام ہو۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کیا بات کہتے ہو؟ یہ اللہ والے تھے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم نے دھوکہ دے کر تمہارے آقا کو قتل کیا ہے اور تم اب بادشاہ بن کر بیٹھ گئے ہو، تم مجھے قاضی بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو اللہ والے شیخ عز الدین نے کہا اس کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ تم یہ کام کرو، اگر تم بادشاہ بننا ہو تو تم یہ کام کو اختیار کرنا کہ تم اور تمہارے شہزادے یعنی تمہارے بیٹے جتنے ہیں سب کو لے جا کر ایک بازار میں کھڑا کر کے غلام کی قیمت لگا کر فروخت کرنا۔ یہ بادشاہ سے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں غور کریں،
اس دور کے بادشاہوں کے اندر بھی کچھ اللہ کا ڈر ضرور ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ اس بات کو تسلیم کر لیا، بازار میں گیا، بولی لگائی گئی بادشاہ کی اور بادشاہ کے بیٹوں کی، شہزادوں کی بولی قیمت لگا کر ان کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ جب فروخت کیا گیا تو یہ ساری قیمت کو جس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا گیا، پھر یہ بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا، پھر یہ بادشاہ جا کر اپنے تخت پر تشریف فرما ہوا۔ یہ ایسے واقعات ہیں، ان واقعات سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اللہ کا ایسا ڈر، اخلاص اپنے اندر ایسا پیدا کیے ہوئے تھے، ایسا صبر پیدا کیے ہوئے تھے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اگر اخلاص آنا ہو تو سب سے بڑی بات اس کے صفات میں یہ ہے کہ آدمی کے اندر تھوڑا صبر ضرور ہونا چاہیے۔ ایمان کے جتنے صفات ہیں ان صفات میں ایک اہم صفت صبر کی بھی ہے۔ اگر دنیا کے اندر پانی نہ ہو آدمی مر جائیں گے۔ پانی کا ہونا جیسا ضروری ہے انسانوں کے جسم زندہ رہنے کے واسطے، ایسے ہی ایمان کی صفات میں سے، ایمان کی تر و تازگی کے واسطے، ایمان کی پختگی کے واسطے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح پانی نہ ملے آدمی کا جسم مردہ بن جاتا ہے، اگر ایسے ہی صبر دین میں، ایمان میں نہ ہو تو آدمی کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی، ان کے والد، ان کے دادا پردادا سب نبی ہیں۔ ان کے واقعات میں خاص طور پر ان کے ساتھ جو حالات آئے، دو امتحان مشہور ہیں۔ پہلا امتحان یہ کہ ان کو ان کے والد سے جدا کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، پھر کنویں میں ان سے نکال کر بولی لگائی گئی، غلام بنا کر فروخت کیا گیا۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ اور دوسرا امتحان، زلیخا نے الزام لگا دیا، زلیخا نے تہمت لگا دی۔ اب یہ دو الزامات ہیں، دو پریشانیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ اس میں سے پہلا یہ کہ بھائیوں نے باپ سے جدا کر کنویں میں ڈال کر بازار میں فروخت کیا۔ اب ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو، جب حالات کی شدت تمہارے ساتھ سوار ہو جائے تو تم صبر سے کام لے لینا۔ یہ صبر تمہیں آگے چل کر کامیابی، کامرانی کی منزل کو پہنچا دے گا۔ اور دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ زلیخا نے گناہ کی طرف آمادہ کیا تھا، سارے حفاظتی سامان مہیا کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ کے بعد سے اس سارے حفاظتی سامان کو توڑ دیا، اللہ نے بچا لیا۔ اب دیکھیں، جب حالات کی شدت سوار ہو تو اس وقت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور اگر گناہ کی طرف ذہن جا رہا ہو تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس واقعے کو احسن القصص قرآن نے کہا، قصوں میں بہترین قصہ۔ اب جس قصے کو اللہ بہترین قصہ کہہ رہے ہو وہ قصہ کتنا مضبوط اور کتنا بہترین ہوگا۔ اور اس سارے قصے کا خلاصہ آخر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یوسف کو تخت بھی ملا، بھائی بھی مجبور ہو کر یوسف کے پاس آئے، اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، یہ سب کچھ ملا تو دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرُ۔ یوسف کو اتنی چیزیں ملی تو دو چیزیں خاص طور پر اس میں قابل لحاظ، ایک وہ تقوی اختیار کیے، دوسرا انہوں نے صبر کیا۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر سے کام لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دینی کامیابی چاہے دنیاوی کامیابی چاہے، تو ان دونوں کامیابیوں میں
خاص طور پر صبر کا لحاظ رکھے اور خاص طور پر تقوی کا لحاظ رکھے۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچا دیتی ہیں۔ اب سب سے بڑی بات تقوی، یہ اہم چیز ہے۔ بہترین تقوی پرہیزگاری ہے۔ آدمی کے اندر جب گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے گی تو اس سے تقوی آدمی کو حاصل ہو جائے گا، اور جب آدمی تقوی حاصل کر لے گا، اللہ نے فرمایا وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اسے کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو متقی ہونا ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا، گناہوں سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، گناہوں سے دور رہنا پڑے گا۔ خصوصیت سے نوجوان حضرات اپنے آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ دور رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ گناہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو تقوی کے راستے میں رکاوٹ کی دیوار بن جاتے ہیں۔ اگر ان گناہوں کو نوجوان چھوڑ دے تو نوجوان اسی گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ولی جوانی کے عالم میں ہی بن سکتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس وقت غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے، نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے واسطے آلات بالکل تیار ہو گئے کہ ان کو زبردستی ان کے دین میں نقص نہیں پہنچا جائے گا، بلکہ بآسانی نوجوانوں کے دین کو دین سے دوری کی جائے گی۔ اس کے آلات، اس کے مادیات اس وقت تیار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب غور کریں، ایک بات کو مثال دے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ نوجوان کچھ ایسے ہیں جن سے اسی دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آج بھی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ٹخنوں کو نہ چھپانا، جب بلکہ ٹخنوں کو تم کھلا رکھنا۔ اب یہ بات نبی نے اسی دور میں فرمایا تھا، مگر آج نوجوان اس بات کو ماننے کے واسطے تیار نہیں۔ نئے آلات، نئے مادیات تیار کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ایسے طریقے اختیار کیے گئے انگریزوں نے، غیروں نے، کہ نوجوان نبی کے بولنے پر ٹخنا کھولنے تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ انگریز کے مادیات پر بھروسہ کر کر گھٹنا کھولنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ مادیات بالکل بنا دیے گئے ہیں، آلات بھی ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ دھیرے دھیرے سے مسلمانوں کے ایمان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور آج کل ایسے پروپیگنڈے بھی دشمنوں نے قوت کے ساتھ حاصل کر لیے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے ذہنوں میں ایسی بات بٹھا دی گئی ہے آزادی کے نام پر، جسے مسلمان عورتیں آزادی کا درجہ دے رہے ہیں، مگر دراصل یہ دین سے دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری نوجوان عورتوں کو ایسے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم آزادی دلائیں گے، اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، اگر گھر میں عورت رہے گی، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے شوہر کا کام کرے گی، یہی عورت باہر جائے گی تو دوسروں کا کام کرے گی، دوسروں کا کام کرنے پر بس نہیں بلکہ آ کر اپنے بچوں کا بھی، اپنے شوہر کا بھی کام، گھر کا بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اب اسے آزادی کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اب غور کرے ساتھی، آزادی دراصل کیا ہے اور ہونا چاہیے تھا کیا؟ پروپیگنڈا ایسا اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو خود دین سے دور کیا گیا، مگر شریعت نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ مسلمانوں، اگر کوئی عورت تمہاری بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری کہ اس کا خرچ سنبھالے، کوئی بہن ہے مجبور تو بھائی کی ذمہ داری اس کا خرچ سنبھالے، ماں کوئی مجبور ہے بیٹے کی ذمہ داری اس کا خرچ سنبھالے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری اس کا خرچ سنبھالے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، مگر کچھ تعلیمات ایسے اس دنیا میں اب پھیل رہے ہیں کہ اسلام سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔
فنون کے نام پر مسلمانوں کو اس وقت بہت زیادہ تعلیمات دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اس وقت جاگنا پڑے گا، اپنے ظاہر اپنے باطن کو درست کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے کہ حالات مسلمان جیسے بھی ہو بس باطن صحیح ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ جسم کی بات جہاں آتی ہے وہی روح کی بات آتی ہے، جہاں باطن کی بات آتی ہے وہی ظاہر کی بات بھی اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، کہ تم ظاہر کو بھی درست کرنا پڑے گا، باطن کو بھی درست کرنا پڑے گا، ماحول کا اثر تمہیں اچک لے گا۔ اب اس بات کو ہمیں غور سے سمجھنا سوچنا پڑے گا، ہمارا معاشرہ اس وقت کس طرف جا رہا ہے، ہمیں اس بارے میں تدبر فکر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہمارے اللہ والے کیسے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے تھے، کتنا احتیاط کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے کامیابی کامرانی کی قدموں کو ان کے قدموں میں کامرانی کو ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا، مگر ان سب چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کامرانی کامیابی ہم سے دور ہو گئی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو غیر ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، وجہ صرف اس کی ایک چیز ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو شریعت نے تعلیم دی کہ تم تنظیم طریقے سے کام کرنا، تم مستقل مزاج ہو کر کام کرنا، بردباری سے کام کرنا، خوش مزاج ہو کر کام کرنا، حلیم ہو کر کام کرنا، اور آگے شریعت نے یہ بھی تعلیم دی کہ تم ہوش کے ساتھ کام کرنا، جوش سے کام نہ کرنا، اکتا ہو کر اتحاد ہو کر کام کرنا۔ یہ سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کوئی کام میں قدم بڑھائے گے، کامیابی کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے گے کہ تمہاری کامیابی ملی ہوئی بھی ہو تب بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ پھر اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی قوم ترقی کر رہی ہے تو انہی چیزوں کو لینے کی وجہ سے کر رہی ہے۔ آج یہ چیزیں ہم سے چھوٹ گئی جس سے ناکامی کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور شریعت نے جو اصول، جو مراتب، جو طریقہ، جو مستقل مزاج ہمارے واسطے تیار کیا ہے، اس مستقل مزاج میں ہمیں فکر مند ہو کر کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں دین کا جو ماحول ہے اور دین کی جو حدود ہے اس حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ آج بڑے درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے کو اتنا زیادہ اپنا لیے کہ ان کے رنگ میں رنگ لیے، جس رنگ میں رنگنے کی وجہ سے آج مسلمان پریشانی کا حال، پریشانی کی شکایت اس وقت بطور مجبوری کر رہے ہیں۔ تو مسلمان اگر کامیاب ہونا ہو تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور ایسا طریقہ اور ایسا مزاج اختیار کرنا پڑے گا جس سے ہمارا ظاہر بھی درست ہو، جس سے ہمارا باطن بھی درست ہو، ایسا احتیاط اختیار کرنا پڑے گا جس سے کامیابی کامرانی ہمیں ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، ان کے باطن کے بارے میں وہ کتنا لحاظ رکھتے تھے غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع آیا، ایک جبہ پہن کر جمعہ کا خطبہ دیے، فارغ ہو کر آ کر جبے کو نکال کر پھینک دیا، گھر والی سے فرمایا اس کے بعد میں کبھی ایسا کپڑا نہیں پہنوں گا، احتیاط دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جبہ تھوڑا قیمتی ہونے کی وجہ سے جب میں پہن کر اوپر منبر پر چڑھا میرے دل میں ایک قسم کا تکبر پیدا ہوا، اس تکبر کی وجہ سے میں اس کے بعد اس چیز کا لحاظ خاص طور پر رکھوں گا کہ کبھی ایسا لباس نہیں پہنوں گا۔ اب ہم اپنے بارے میں غور کر لیں، کیا اتنا احتیاط، کیا اتنا ہمارے اندر ڈر اللہ کا کبھی آیا ہے؟ جب ایسا ڈر اللہ کا ان کے دلوں میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ان کے قدموں میں ڈالی،
آگے بڑھے ہم اپنے لباس کے بارے میں ہی غور کریں کہ ہمارے لباس کیسے کیسے ہو گئے۔ احتشام الحق رحمت اللہ علیہ تھانوی کے لقب سے ان کو بھی نام سے جانا جاتا ہے، فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے مستقل طور پر ہمیں احادیث بیان کر کر دین کی تعلیم دی، دین کے بارے میں سمجھایا۔ حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم ماننے کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی آلات کے ذریعے سے غیر آ کر تمہارے اندر ان کے رنگ کو چھوڑتا ہے، فوراً مان لیتے ہو۔ غور کرو تمہارے اندر نبی کی محبت کا مستقل مزاج کیا ہے۔ تم ہم اپنے اندر انگریزیت کو اپنا لیتے ہو مگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ہم اپنے لباس کے بارے میں مختصر طور پر دوسری چیزوں کو چھوڑ کر غور کر لیں کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بہترین لباس سفید لباس ہے، مگر دوسرے لباس کی بھی اجازت شریعت کے اندر ہے، دوسرا لباس بھی پہن سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سفید لباس پہننا یہ بہتر رہے گا۔ اللہ کے نبی کبھی کبھار دوسرے قسم کے لباسوں کو بھی زیبتاً فرمایا امت کی آسانی کے واسطے، مگر پسندیدہ لباس سفید ہی لباس تھا، جسے مردوں کو بھی پہننے کا حکم دیا، اور اگر کوئی عورت کوئی مرد انتقال کر جائے تو مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دینا یہ مستحب کا درجہ دیا گیا۔ یہ سب چیزوں کا لحاظ ہم کہاں تک رکھ رہے ہیں اور کہاں تک رکھنا، یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ کچھ نوجوان ساتھی بات کو برا نہ مانے، انگریزیت میں اتنا اتر چکے ہیں جس کی حد بیان کرنا کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بات، اپنے گھٹنوں میں ایسی پینٹ ایسی جنس تیار کر کر پہن رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے آئیں سجدے کے لیے جائیں تو ان کا مستقل گھٹنا نظر آ رہا ہے، گھٹنے سے لے کر ناک تک یہ عورت پہ سطر ہے، یعنی اس کا چھپانا حد درجہ ضروری ہے۔ ذرا حصہ بھی کھل گیا نماز میں نقص آتا ہے۔ میں نے کئی نوجوان ساتھیوں کو دیکھا ایسا مستقل طور پر لباس پہن رہے ہیں، اور بعض ساتھی تو ایسی پینٹ پہن کر آ رہے ہیں، برا نہ مانے، کہ جب رکوع کے واسطے یا سجدے کے واسطے جاتے ہیں تو پیچھے والے کی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے، اور پچھلا حصہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا وہ چیز بھی نظر آ رہی ہے۔ پیچھے والے کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی مگر خود کی نماز تو فاسد ہوگی، اور پیچھے والے کی نماز میں مستقل طور پر نقص آ کر رہے گا۔ بہت مرتبہ دیکھا گیا ایسے لباس ایسے ٹی شرٹ چھوٹے چھوٹے پہن رہے ہیں جن کو پہننے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے واسطے نیچے جھکتے ہیں، پیچھے کا سطر عورت نظر آتا ہے۔ ہم یہ باتیں کب بیان کریں؟ یہ مسائل ہیں، مسائل بیان کرنے کے واسطے کوئی اور اوقات چاہیے، مگر درد دل کے ساتھ کچھ بات آئی، اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ دیکھیں اگر یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو ہماری شریعت سے خود بخود دوری ہوتی چلی جائے گی، اور ایسے لباس اختیار کریں جو جائز حد کے اندر رہنے کے پہننے کے قابل ہو۔ سفید لباس نہ پہنتے ہو تو یہ اپنی جگہ ضروری تو تھوڑی ہے، پہن لینے میں ثواب ہے۔ اگر کوئی سفید لباس کے علاوہ بھی کوئی اور لباس پہنے اس کی بھی اجازت ہے، مگر جائز حد کے اندر رہتے ہوئے ایسے کپڑے پہنے جن کپڑوں کو پہن کر ہم آسانی سے استنجا سے بھی فارغ ہوں، ہماری نماز بھی مستقل درست ہو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لباسوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔